معزز سامعین، حاضرین، سادات کرام، حجاج کرام، مصلیان مسجد، دور و دراز سے سماعت فرمانے والوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد۔ قال الله تعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إياك نعبد وإياك نستعين، صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم، صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور بآواز بلند درود پاک کا ہدیہ پیش فرمائیں، پر اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیں، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، پچھلے کئی جمعے سے آپ نماز کے تعلق سے آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ایک طریقہ بتایا ہے دعا کرنے کا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے بندے اس طریقے سے دعا کر، ایاک نعبد، ہم تجھی کو پوجتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ حضرات، اللہ پاک پروردگار عالم کا احسان ہے، اس کا کروڑوں شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے گھر میں بلایا، اور پھر ہمیں سجدے کی توفیق عطا فرمائی۔ حضرت امام محمد ابن سیرین رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا مزار پاک بصرہ میں ہے، سرکار سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کے پیتان شریف کے اندر وہاں 2 بار حاضری ہوئی، الحمدللہ رب العالمین۔ سرکار امام محمد ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اللہ مجھے اختیار دے کہ یہ 2 رکعت نفل نماز کا ہم تجھے اختیار دیتے ہیں اور یہ جنت دیتے ہیں، ان دونوں میں سے جو چاہو پسند کرو۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام محمد ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نماز کو پسند کروں گا، جنت کو نہیں۔ سبحان اللہ، ذرا زور سے کہو سبحان اللہ۔ میں نماز کو پسند کروں گا، جنت کو نہیں۔ اس میں باریکی آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت میں میری مرضی ہے، جنت میں میری مرضی ہے، اور نماز میں خدا کی مرضی ہے، اس لیے اپنی مرضی کو خدا کی مرضی پر قربان کر دوں گا۔ ایسی نماز ادا کرنے والوں نے، حضرات یہ شہر کا کیا نام ہے؟ ذرا زور سے بولنا۔ احمد آباد۔ اس شہر کو کس نے بسایا؟ سلطان احمد شاہ بادشاہ نے۔ حضرات، جب حضرت سلطان احمد شاہ بادشاہ
اس چٹیل میدان کے اندر تشریف فرما تھے تو شاہی کتا بڑا زبردست ہوتا ہے، ایک شیر کے مانند ہوتا ہے وہ شاہی کتا۔ سلطان احمد شاہ بادشاہ نے دیکھا کہ کتا تھوڑی دور آگے گیا تھا اور وہاں سے بھاگتا ہوا آ رہا ہے خیمے کی طرف۔ جب میں نے غور کیا تو دیکھا کہ کتے کے پیچھے سسلا ہے اور سسلا اتنا باروب ہے کہ اس کے ڈر سے کتا بھاگ رہا ہے۔ جب کتے پر سسلا آیا تو سلطان احمد شاہ بادشاہ نے شہر بسایا۔ یہ عام زبان ہے کہ جب کتے پر سسلا آیا تو سلطان احمد شاہ بادشاہ نے شہر بسایا۔ مطلب یہ کہ حضرت سلطان احمد شاہ بادشاہ نے یہ سوچا، شاہی ذہن ہے، سوچا کہ کتا اتنا زبردست اور سسلا ایک کمزور، اور وہ اس کے اندر اتنا روب، اتنا باروب کہ کتا اس کے سامنے ٹک نہیں سکا، تو ضرور یہ زمین بڑی مردم خیز زمین ہے، یہ زمین بہت پاورفل زمین ہے، یہ زمین کے اندر بہت بڑی شکتی ہے۔ تو آپ کے دل میں خیال آیا کہ میں شہر بناؤں۔ اللہ اکبر۔ آپ اپنے ہر راز کو سرکار سلطان احمد شاہ بادشاہ اپنے ہر راز کو سرکار سیدنا شیخ المشائخ، پیروں کے پیر، استاد ضمیر سرکار شیخ احمد کٹھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ مغربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں شعر کیا کرتے تھے۔ آپ کو کوئی بھی کام کرنا ہو تو پہلے آپ ان سے مشورہ لیتے تھے، سرکار سلطان احمد شاہ بادشاہ، اور اتنا تعلقات آپ کے اندر گہرے کہ ایک مرتبہ سرکار سلطان احمد شاہ بادشاہ بہت سخت بیمار ہوئے اور لوگوں کو طرح طرح کا تردد پیدا ہوا کہ شاید یہ بیماری بادشاہ کی زندگی کی آخری بیماری ہے، ایسا لگتا ہے یہ مرض الموت ہے، اس بیماری سے ان کو شفا نہیں ملے گی۔ سرکار شیخ احمد کٹھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خادم پہنچا، سرکار سلطان احمد شاہ بادشاہ کا پیغام سنایا، آپ سرخیز سے احمد آباد تشریف لائے، کہا لوگوں سے کہہ دو فکر کرنے کی بات نہیں ہے، اس بیماری کے بعد سلطان احمد شاہ بادشاہ شفا پائیں گے اور واپس اپنے امور مملکت کو سنبھالیں گے۔ اللہ اکبر۔ سرکار سلطان احمد شاہ بادشاہ کے محل میں آپ تشریف لائے اور سرکار سلطان احمد شاہ بادشاہ نے عرض کی، حضور خادم عرض کرتا ہے کہ 2 رکعت نفل نماز میرے چارپائی کے پاس آپ ادا فرما دیں اور میرے لیے دعا فرما دیں تو میرا یقین ہے کہ اللہ ضرور قبول فرمائے گا۔ کس کو ذریعہ بنایا؟ نماز کو۔ اور کس سے سفارش لی؟ اللہ کے ولی سے۔ سبحان اللہ۔ نماز کو ذریعہ شفا اور وسیلہ بنا رہے سرکار شیخ احمد کٹھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ حضرت سرکار شیخ احمد کٹھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 رکعت نفل نماز سلطان احمد شاہ بادشاہ کے چارپائی کے پاس پڑھی شاہی محل کے اندر، اور آپ نے سلام پھیر کر ان کے لیے دعائے صحت فرمائی۔ ادھر دعائے صحت ہو ہی رہی تھی کہ سلطان احمد شاہ بادشاہ اپنے چارپائی سے باصحت ہو کر کھڑا ہو گیا اور اس کا حضور آپ کی دعا سے اللہ نے ہمیں شفا عطا فرمائی۔ نماز بیماریوں کو بھگانے کا بہترین دوا بھی ہے۔ اگر آپ شفا چاہتے ہیں تو نماز کو اختیار کریں۔ یہ تعلق حضرت سلطان احمد شاہ بادشاہ کا۔ حضرت سلطان احمد شاہ بادشاہ نے عرض کی، حضور میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ شہر بساؤں۔ سرکار شیخ احمد کٹھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ شہر بسانا چاہتے ہیں تو حضرت خضر علیہ السلام سے مشورہ کر لیتا ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام ہمیشہ سرکار
شیخ احمد کٹھو کی بارگاہ میں تشریف لایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے مشورہ لیا، خضر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سلطان سے کہیں کہ 4 ایسے آدمی کو تلاش کریں جس کا نام احمد ہو۔ زور سے بولو، زور سے۔ 4 ایسے آدمی کو تلاش کریں جس کا نام احمد ہو، اور اس کے اندر یہ کمال ہو کہ اس نے بلوغیت کے بعد جب سے وہ بالغ ہوا ہے اس وقت سے لے کر آج تک کبھی عصر کی سنت اس سے چھوٹی نہ ہو۔ یہ پہلی شرط۔ دوسری شرط یہ کہ 5 وقت کی جو نماز پڑھتے ہیں امام اللہ اکبر کہتا ہے، اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، زندگی میں کبھی اس کی تکبیر تحریمہ نہ چھوٹی ہو۔ اللہ اکبر۔ اور تیسری بات کہ وضو کا عادی ہو۔ اللہ اکبر۔ حضرت سلطان احمد شاہ بادشاہ نے تلاش شروع کر دی۔ ایک احمد ملے، حضرت ملک احمد، جن کا مزار کالو پور ٹوپی مسجد کے سامنے فٹ پاتھ پہ۔ ایک احمد یہ ملے۔ دوسرے احمد تلاش کرنے کے بعد حضرت شیخ احمد قاضی جود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا مزار پاٹن شریف میں ہے۔ یہ 2 احمد ملے۔ اب سلطان احمد شاہ بادشاہ بڑے فکر میں کہ حضور 2 احمد تو مل گئے، تیسرا چوتھا احمد نہیں مل رہا۔ سرکار شیخ احمد کٹھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، سلطان اگر اشد ضرورت نہیں ہوتی تو میں اس راز کو فاش نہیں کرتا، الحمدللہ تیسرا احمد میں ہوں۔ زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ جس نے زندگی میں کبھی تہجد کی نماز قضا نہیں کی، تکبیر تحریمہ نہیں چھوڑا، اور جس نے زندگی میں کبھی عصر کی سنت نہیں چھوڑی۔ عصر کی سنت مطلب پڑھو تو ثواب، نہ پڑھو تو کوئی گناہ نہیں، ہمیشہ عادت نہ بنائے، لیکن ایسی نماز کو بھی جس نے کبھی ترک نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ اب سرکار سلطان احمد شاہ بادشاہ عرض کرتے، حضور اگر تیسرے احمد آپ ہیں تو آپ کے قدموں کے صدقے و طفیل میں اللہ نے یہ مقام دیا ہے کہ چوتھا احمد میں خود ہوں۔ اب ذرا خیال فرمائیے کہ امور سلطنت کو سنبھالنے کے ساتھ ساتھ اللہ اکبر عبادت کا یہ عالم، بادشاہ وقت عبادت کا یہ عالم، بادشاہ وقت تکبیر کی تکبیر تحریمہ کے تحفظ کا یہ عالم، بادشاہ وقت نماز عصر کی سنت قضا نہ ہو اس کے تحفظ کا یہ عالم، بادشاہ وقت جزاک اللہ، اور تہجد کی نماز کبھی قضا نہ ہو اس کا یہ عالم۔ اللہ اکبر۔ اکثر و بیشتر وضو کے ساتھ آپ رہا کرتے تھے۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ حضرات جب یہ 4 احمد ملے، جب یہ 4 احمد ملے تو اب 12 باباؤں کی تلاش ہوئی۔ وہ بابا جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کے لیے قربان کی ہو اور ترک شہوت، تارک الدنیا ہو۔ اللہ اکبر۔ اس میں سے حضرت شیر، حضرت علی شیر رحمۃ اللہ علیہ، بابا شیر علی سرخیج میں آرام فرما ہے، انہی کے پیچھے ایک اور بابا آرام فرما ہے، ایک بابا دھوکل تشریف فرما ہے، ایک بابا لولوی تشریف فرما ہے، ایک بابا کرمانی تشریف فرما ہے، ایک بابا احمد ہنگوری تشریف فرما ہے۔ ایسے کئی بابا احمد آباد میں تشریف فرما ہے، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے 4 احمد 12 باباؤں کے ذریعے سے اس احمد آباد کو، اب یہ احمد آباد ہمیشہ ترقی کرتا رہے گا، ڈاؤن نہیں ہوگا، ہمیشہ اپ ہوگا۔ ہر نئے دن احمد آباد کی ترقی ہوگی، ہر نئے دن احمد آباد اونچائی پر آتا رہے گا۔ کیوں کہ جب یہ چوہدی ہو گئی 12 بابا 4 احمد سے، تو دعا کے لیے کس کو بلایا گیا؟ سرکار برہان الدین قطب عالم بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب سرکار سیدنا برہان الدین قطب عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ اب ذرا سوچو کہ 12 بابا 4 احمد
اور اللہ کا ولی زمانے کا قطب سرکار برہان الدین قطب عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت دعا کرنے والی ہو اور آمین کہنے والی یہ مقدس جماعت ہو، پھر اس شہر کا کیا پوچھنا ہے۔ اللہ اکبر۔ سرکار قطب عالم برہان الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار شاہ عالم کے والد گرامی ہیں اور آپ بٹوا میں تشریف فرما ہیں، آپ نے دعا فرمائی، انہی دعا میں ایک 3 ٹکڑا یہ بھی ہے، احمد آباد زین البلاد ابد الآباد رؤوف بالعباد۔ سرکار قطب عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان سے نکلی ہوئی یہ الفاظ ہے، احمد آباد، اس کا نام احمد آباد رکھا جاتا ہے۔ زور سے کہہ دو سبحان اللہ، کہہ دو یا رسول اللہ۔ اللہ اس شہر کو قیامت تک آباد رکھے، میری نہیں، صرف میری نہیں، میرے سرکار قطب عالم کی دعا ہے۔ احمد آباد زین البلاد، تمام شہروں میں دنیا کے سب سے بہترین شہر احمد آباد۔ آپ دیکھیں سکون یہاں ہے، شانتی یہاں ہے، جو بھی احمد آباد میں آتا ہے اللہ اکبر۔ حضرت سلطان مشاہ بادشاہ چاروں احمد 12 باواؤں کی دعا ہے، جو بھی پردیسی یہاں آئے گا اللہ تعالیٰ اس کو ترقی عطا فرماتا ہے اور اس مٹی میں وہ اپنے آپ کو رہنا فخر سمجھتا ہے۔ اس لیے احمد آباد میں جو آتا ہے وہ احمد آباد میں پھر 2 ٹکڑا زمین کہیں مل جائے تاکہ مکان ہو جائے، بچے بیوی کو بلا لیتے ہیں اور یہیں وہ بسنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ان پردیسیوں کے ساتھ خاص دعا بھی ہے کہ جو بھی گنجی چڈی میں آتا ہے، گنجی چڈی میں آتا ہے، آج کروڑوں کے مکان میں وہ رہ رہا ہے، محتاج رہیے۔ دعا ہے چاروں احمد 12 باواؤں کا۔ سرکار قطب عالم آپ نے ارشاد فرمایا احمد آباد زین البلاد ابد الآباد، اے اللہ اسی نام کے ساتھ قیامت تک اسے آباد رکھنا۔ ظالموں نے کتنی بڑی کوشش کی اس کا نام کرناوتی رکھا جائے، لیکن الحمدللہ ظالم کا ظلم دبتا رہا، قطب عالم کی دعا بڑھتی رہی، قطب عالم کی دعا بڑھتی رہی۔ میرے دوستو، یہ دنیا داروں سے نکلی ہوئی زبان، دنیا داروں کے زبان سے نکلی ہوئی بات نہیں، یہ اللہ کے پیاروں سے نکلی ہوئی بات ہے، اللہ کے پیاروں سے نکلی ہوئی بات ہے۔ یہ احمد آباد ابد الآباد قیامت تک اسے نام سے روشن رہے۔ اور پھر رؤوف بالعباد، رؤوف بالعباد، اس شہر میں جو بھی رہے اللہ اس پہ مہربان رہے، اللہ اس پہ۔ دیکھیے کافر و مشرک اپنے پرائے سبھی شہر میں ہیں، کئی دفعہ زلزلے آئے، کئی دفعہ طاعون آئے، کئی دفعہ طرح طرح کی بیماریاں آئی ان 600 سالوں کے اندر، لیکن احمد آباد کے اندر الحمدللہ سکھ اور شانتی ہمیشہ بنا رہا۔ یہ کرم ہے ان بزرگوں کا جنہوں نے اللہ کی عبادت اور ریاضت میں اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں اس طریقے سے رچایا، اس طریقے سے سجایا کہ ان کی عبادت ان کی زبان کے اندر تاثیر پیدا کر گئی، اور ان کی نمازوں اور ان کے سجدوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے شہر کو آباد فرما دیا ہے۔ حضرات، ایاک نعبد، ہم تجھی کو پوچھتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ یہ عبادت ایک ایسی عبادت ہے کہ جب نماز پڑھنے والا نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی عبادتوں کی تاثیر اس کے جسم پر ایسا طاری فرما دیتا ہے کہ پھر نمازیوں کا بدن جہنم میں جلنے سے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ نمازیوں کے سارے مسئلے آسان کر دیے جاتے ہیں، نمازیوں کی عزتیں بڑھا دی جاتی ہے، چاہے وہ دنیا ہو یا آخرت ہو، ہر جگہ نمازیوں کو اللہ پاک پروردگار عالم ایک غیبی قوت عطا فرماتا ہے، غیبی طاقت عطا فرماتا ہے۔ اللہ ہمیں نماز سے محبت عطا فرمائے، عبادت سے محبت عطا فرمائے، ہر چیز سے پہلے نماز کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر کام کو کہیں بعد میں، نماز کو کہیں پہلے، تو ہے تو میں ہوں۔
نماز کو فالو کریں، اور صرف یہی نہیں بلکہ گھروں کو بھی نمازی بنائیں، بیوی بچوں کو بھی نمازی بنائیں، ماں باپ کو بھی نمازی بنائیں، دوست احباب کو بھی نمازی بنائیں۔ کوشش کریں، ہماری ایک کوشش سے اگر ایک آدمی نماز پڑھنا شروع کیا ہے تو انشاءاللہ اس طریقے سے چینل چلے گی، جب تک وہ سجدہ کرتے رہیں گے آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔